علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من دعا الى ضلالۃ فکان علیہ اثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز ساتھیوں، آج آپ کے دربار میں ایک فکر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ فکر یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے ہی محرم کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو بہت سارے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ یا تو منحوس ہے یا پھر یہ غم کا مہینہ ہے۔ یہ سوچ کر اس میں تمام کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی خیر کا کام اس میں کیا نہیں جاتا، شادی بیاہ سے پرہیز کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، شہید کر دیا گیا، یہ غم کا مہینہ ہمارے سے میں غم کی بات ہے، تو پھر ہم کیوں خوشی منائیں؟ اور مختلف اس کے اندر رواجات کو عام لوگوں نے کر رکھا ہے، جو کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ مہینہ تو بہت مبارک مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، مگر آج رسم و رواج میں پڑھ کر ہم نے اس کو بالکل ہی بدل دیا ہے۔ ورنہ اس کی فضیلت، اس مہینے کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والفجر ولیال عشر، مفسرین اکرام فرماتے ہیں ولیال عشر سے مراد یہ محرم کی 10 راتیں ہیں، بعض کے قول کے مطابق۔ یہ منحوس مہینہ نہیں بلکہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کو منحوس یا غم والا مہینہ سمجھ کر اپنے آپ کی بے دینی کو ظاہر کیا ہے۔ اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ دیکھو، اسلام کا آخر مہینہ بھی قربانیوں سے جڑا ہے، اسلام کا پہلا مہینہ بھی قربانیوں سے جڑا ہے۔ آخر مہینہ ذی الحجہ کا ہے، جس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو ہم نے زندہ کیا، ان کی یاد کو تازہ کیا، ان کی قربانی کا ہم نے تذکرہ کیا۔ اب جو مہینہ شروع ہو رہا ہے وہ بھی قربانیوں کے ساتھ میں ہے۔ وہ قربانی بھی اللہ کے لیے تھی، یہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل خاندان کے ساتھ میں جو کربلا کا واقعہ جو پیش آیا، وہ اللہ کے لیے تھا، اللہ کے دین کے لیے تھا۔ پھر کیوں کر ہم اس مہینے کو منحوس کہیں یا صرف یہ کہیں کہ بھئی یہ غم والا مہینہ ہے، اس کے اندر کوئی چیزیں نہیں کرنی چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مہینے میں شادیاں کی ہیں، ہر خیر کے کام کو اس مہینے میں شروع کیا ہے۔ اور اکابر علماء دیوبند کا یہ طرز عمل رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں اچھے سے اچھے کام کو وجود دیا جاتا ہے۔ جہاں پر لوگ اس مہینے کے اندر کار خیر کو ایک گناہ سمجھتے ہیں، وہاں اہل علم اس مہینے میں کار خیر کو ایک عمل سمجھتے ہیں، بلکہ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ خرافات ہمارے ذہنوں میں شیطان نے ڈالے ہیں، اور پھر اس مہینے میں خصوصی اعتبار سے خرافات کے اعتبار سے کرتے کیا ہیں کہ اس مہینے کے 10 تاریخ کو جو ظلم اٹھایا جاتا ہے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اللہ حفاظت فرمائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کر کے اللہ کو خوش کر رہے ہیں، بلکہ اس کام کے ذریعے سے انسان مسلمان اللہ کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ پنجے لے کر بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں۔ یہ خرافات نہیں تو کیا ہیں؟ اللہ کی پناہ ہے ان تمام چیزوں سے، اسے گریز کریں۔
اگر ہم غمگواری کا مہینہ سمجھتے ہیں، غمخاری کا مہینہ سمجھتے ہیں، تو پھر بیٹھ جاؤ گھروں کے اندر اور اللہ اللہ کرو کہ امام حسین کو اس مہینے میں 10 تاریخ کو ان کو شہید کر دیا گیا، خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا، تکلیفیں دی گئی۔ ہم یہ خرافات کو اپنا کر ان کو کر کیا کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہم عاشق حسین ہیں، عاشق رسول ہیں؟ 10 محرم الحرام کو جو خرافات ہوتے ہیں اس کی اصل یہی ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے آل اولاد کو شہید کر کے ان کے سر دھڑ سے الگ کر دیے گئے، سروں کو دھڑ سے الگ کر دیا گیا، سروں کو نیزوں پر لٹکایا گیا، اور اس شمر کا قافلہ جو کمبخت شمر تھا اس کا قافلہ یہ جشن مناتا ہوا گیا کہ ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ سامنے ڈول تحاشے بجائے جا رہے تھے، نیزے پر امام حسین اور آل بیت کے سر لٹکائے جا چکے تھے۔ یہ قافلہ دھوم مچاتے ہوئے جشن مناتے ہوئے چلا تھا یزید کے پاس میں کہ ہم نے ان کو شکست دے دیا اور ہم فتح یاب ہو گئے، ہم کامیاب ہو گئے۔ تو وہ طرز عمل تو ان لوگوں کا تھا، شمر کا تھا، جو کہ بددین تھا، بددیانت تھا، اہل بیت سے دشمنی رکھنے والا تھا کہ ہم اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے ہیں۔ جب جب محرم کا مہینہ آتا ہے یہ زمین کانپتی ہوگی، آسمان کانپتا ہوگا کہ یہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہر سال اس تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے۔ ہم جس چیز کو عبادت سمجھ کر رہے ہیں وہ گمراہی کی انتہا ہے۔ گویا کہ ہم اس وقت میں شمر نے امام حسین کو شہید کر کے ان کے سروں کو دھڑوں سے الگ کر کے نیزے پر لٹکا کر جو جشن منایا آج وہی کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ بی بی فاطمہ لکھا گیا، ایک جگہ امام حسین لکھا گیا، ایک جگہ امام حسن لکھا گیا، اور امام علی اصغر لکھا گیا، امام علی اکبر لکھا گیا، اور ان کے نیزے پر لٹکائے جیسے ان کے ہاتھ لٹکائے گئے، اور ایک آدمی لے کر جھوم رہا ہے۔ بے دینی کی انتہا پار کر دی لوگوں نے۔ خدا را اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے آپ پر رحم کریں۔ اگر اس درمیان موت آ گئی کسی مسلمان کی جو اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے، قسم اللہ کی، قسم اللہ کے علاوہ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ علماء نے تو یہ فرمایا ہے کہ وہ مرتد بن کر مر رہا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا ایمان سینے سے نکل کر ہوا میں لٹکتا ہے۔ اب یہاں گناہ ہی تو ہو رہا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو ان خرافات سے باز رکھیں۔ اور بعض لوگوں کا ایک عجیب مزاج ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں، نئے جن لوگوں کی شادی ہوئی ہے، اب سمدن فون لگاتی ہے سمدن کو، کیا لو، کیا ابھی تک تمہیں چاند نظر نہیں آیا کیا؟ چاند نظر آنے سے پہلے 1 تاریخ سے پہلے آ کر بیٹی کو لے جاؤ، اور آتے ہوئے کھانا پکا لے کو، بہت ساری چیزیں جو ایک دہیجی اعتبار سے دی جاتی ہیں وہ چیزیں لے کر جاتے ہیں لوگ، اور جا کر ان کو کھلا پلا کر اپنی بیٹی کو لے آتے ہیں۔ کیوں پوچھا گیا؟ کیوں؟ بھائی محرم کا مہینہ ہے، میاں بیوی آپس میں مل کر نہیں رہنا۔ اچھا، میاں بیوی آپس میں مل کو محرم میں نہیں رہنا، پھر کب رہنا؟ کب رہنا؟ میاں بیوی آپس میں مل کر کب رہنا؟ اب شوہر کو بیوی سے الگ کیا جا رہا ہے، بیوی اپنی جگہ، شوہر اپنی جگہ۔ 10 تاریخ تک، 10 تاریخ گزرنے تک نہ بیوی شوہر کا منہ دیکھنا، نہ شوہر بیوی کا منہ دیکھنا۔ بیوی شوہر کا تو منہ نہیں دیکھنا، شوہر کے علاوہ نیوز والے کا منہ دیکھ سکتی ہے، دودھ والے کا دیکھ سکتی ہے، اڑوس پڑوس والوں کا دیکھ سکتی ہے، سب کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، سب سے بات کر سکتی ہے، شوہر سے بات نہیں کرنا، شوہر کا منہ نہیں دیکھنا۔ جس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدم بنایا ہے، مقدس بنایا ہے، اس رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے اس محرم کے مہینے کے اندر۔ اب وہ بچی جاتے ہی یہی موقع ہے یہ سمجھ کر دودھ والے سے بھی بات کر رہی ہے، پڑوس سے بھی بات کر رہی ہے، نیوز والے سے بھی بات کر رہی ہے، جو پہچان کے سب سے بات کر رہی ہے، جن سے تعلقات سب سے بات کر رہی ہے۔ شوہر سے بھائی نہیں کرنا، بات نہیں کرنا۔
یہ دین کے اندر زیادتیاں ہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ مکمل طور پر جیسے اللہ چاہتے ہیں. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا تو کھلا ہوا دشمن ہے. وہ تمہیں ایسے فتنوں کے اندر، خرابیوں کے اندر ڈال کر تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو یہ محرم کے متعلق یہ خرابیاں ہیں، یہ بہت بڑی خرابیاں ہیں. اس حدیث کو بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ضلالۃ فکان علیہ اثم، جو لوگ کسی کو برائی کی طرف دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، برائی کی دعوت دیتے ہیں، یا برائی کو ایجاد کرتے ہیں، فکان علیہ اثم، ان پر اتنا ہی گناہ ہوتا ہے اس برائی کو دیکھ کر جتنے لوگ اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں. برائی کے ایجاد کرنے والے کو، فتنے کے ایجاد کرنے والے کو، رسم کو ایجاد کرنے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملتا ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا اگر وہ نہ چھوڑ دیں، توبہ نہ کر لیں. اب ذرا ٹھنڈے سے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم یہ کام کر کے لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو ایمان سے دور کرنے کا کام کر رہے ہیں. اگر یہی معاملہ رہا تو اس کا وبال ہم پر ضرور پڑے گا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ گمراہی کے علاوہ کچھ آنے والا نہیں ہے. اس لیے جب محرم کا چاند نظر آ جائے، محرم کا مہینہ شروع ہو جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کریں. حدیث میں آتا ہے کہ اس کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. یوم عاشورہ کا روزہ، روزے رکھیں. پہلے تو روزے فرض تھے، یہ روزے یوم عاشورہ کے روزے فرض تھے، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ نے ان کی فرضیت کو ختم کر دیا. روزے رکھیں اور خرافات میں نہ پڑیں. امام حسین کے نام سے شیرینی کا تقسیم کرنا، شربتوں کا تقسیم کرنا، یہ سب خرافات ہیں، دین میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے کام ہیں. لوگ اسے اجر و ثواب سمجھ کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ قیامت کے قریب لوگ بدعات کو دین سمجھیں گے، اور یہی وہ رہا ہے. اس لیے خدا را اپنے حال پر رحم کریں. ان خرافات کے، محرم کے جتنے بھی خرافات ہیں، ان خرافات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں، اب کیا کریں؟ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ کی قربت کو اختیار کریں، روزے رکھیں، اور یوم عاشورہ کے دن اپنے اہل عیال پر، خاندان والوں پر خوب خرچ کریں. اللہ جتنا دیتا ہے، ہر قسم کے میوجات کو جمع کرنے کی کوشش کریں، ہر قسم کے کھانے کو جمع کرنے کی کوشش کریں. حدیث میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ کے روز انسان اپنے اہل عیال پر جتنا خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر کی روزی اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں. اس لیے خرافات کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جو شریعت ہے، جو دین ہے، دین کے اندر جو چیزیں کرنے کی ہے ان کو اپنائیں. جن سے پرہیز کرنا ہے، جن سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بنا دیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بنے گی. کیونکہ ہم تمام کو ایک دن مرنا ہے، ہم تمام کو ایک دن مرنا ہے، قبر کے حوالے ہونا ہے، اللہ کے سامنے جا کر زندگی کا حساب دینا ہے. موت کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موت کو یاد کرو. آج ہم سے موت سے دور بھاگتے ہیں کہ بھائی موت کو یاد نہ کرو. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ بھائی موت بولو ڈر لگتا. کیا ڈرنے سے موت آنا چھوڑ دے گی؟ کسی کے ڈرنے سے موت آنا بند نہیں ہوتا، انسان مرتے رہیں گے. اس قبر کی تنہائی کو یاد کرو کہ تنہا ہم ہوں گے، وہاں کوئی نہیں ہوگا. اس وقت میں ہمارا کیا بنے گا؟ اگر ہم نے موت کو یاد نہیں کیا، ہم موت سے غافل رہے، تو یہ نفس ہمارا ہمیں گناہوں پر ابھارے گا، گناہوں پر مضبوط بنائے گا، جس کا خمیازہ ہمیں مرنے کے فوراً بعد بھگتنا پڑے گا. اس لیے عزائم کریں کہ انشاءاللہ ان خرافات سے ہم باز رہیں گے، ان خرافات کے اندر ہم نہیں پڑیں گے. سب حضرت ارادہ کریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.